بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیلاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان، اور آج ہم بات کریں گے ایک بڑے امپورٹنٹ مسئلے پہ. مسئلہ کشمیر تقریباً ایک طویل عرصے سے یونائٹڈ نیشن میں پینڈنگ پڑا ہے. قراردادیں منظور ہو چکی ہیں لیکن اس پہ کوئی باضابطہ عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا. عالمی حالات بدلتے ہیں، عالمی رہنماؤں کی تبدیلیاں ہوتی ہیں. امریکہ ظاہر ہے اوورآل پوری دنیا میں ایک بڑا پلیئر ہے، اور اس وقت جو نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں امریکہ کے، اس کے بعد سے کیا اس مسئلے کی نوعیت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ امریکہ افغانستان سے بھی نکلنا چاہ رہا ہے، پاکستان کے ساتھ ٹائز بھی بہتر ہیں، اور یہ وقت ہے کہ شاید پاکستان یو ایس کے ساتھ مل کے اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی کردار ادا کر سکے. دوسری طرف اگر دیکھیں تو ہندوستان اپنے مظالم جاری رکھے ہوئے ہے. آئے روز جعلی مقابلوں میں وہاں کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اٹروسٹیز بڑھتی جا رہی ہیں، بلیک لاز ہیں، ڈومیسائل رول میں چینجنگ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن سے یہ لگ رہا ہے کہ ہندوستان اس مسئلے کو حل کرنے میں کسی صورت سنجیدہ نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ٹرائی پارٹی ڈائلاگ کا ایک فارمولا ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موحد یوسف صاحب نے پچھلے دنوں انڈین ٹی وی کو انٹرویو میں دیا، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے انتہائی امپورٹنٹ شخصیت ہیں جن کا اپنا ایک جو سفارتکاری کا بہت طویل بیک گراؤنڈ ہے، جو سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ چیزیں کیسے بدلتی ہیں اور اس کا لوکل گراؤنڈ پہ امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے. میری مراد جناب پریزیڈنٹ آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب سے ہے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور سر سب سے پہلا اسی سوال سے بات کا آغاز کریں گے کہ جو نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں جو بائیڈن امریکہ کے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح کی جو چینج آتی ہے وہ مثلا کشمیر پہ کوئی اثر ڈال سکتی ہے؟ کیونکہ ٹرمپ کے دور میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے کچھ اچیومنٹس کی جو نظر آئی ہمیں، لیکن اس کے بعد اب یہ ایک ظاہر مے بی کہ پالیسی شفٹ ہوگا، کیا ہوگا، اس پہ آپ کا اپنا ایک انالیسس کیا ہے؟ سر عرفان صاحب آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے. پہلی مرتبہ میری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ کے بارے میں سنا تھا تو یہ گفتگو جو ہے اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. آپ کا شکریہ. میں جو بائیڈن ہیں یہ بہت تجربہ کار سیاستدان ہیں. یہ سینٹ میں رہے، یہ جو کم عمر ترین سینیٹر تھے جب یہ منتخب ہوئے تھے، تو ان کا ایک بہت طویل کیریئر ہے قانون سازی میں، سینٹ کی لیڈرشپ میں، اور اس کے بعد یہ وائس پریزیڈنٹ بنے. تو اب یہ پریزیڈنٹ کا ان کا انتخاب ہوا ہے، تو ان کی شخصی خوبیاں بھی بہت ہیں. مثال کے طور پر اور پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، پاکستان کو، خطے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو معاملات ہیں، مسئلہ کشمیر، اس سے وہ آشنا ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی اس قسم نو آموز نہیں ہیں جیسے کہ صدر ٹرمپ تھے، ان کو اس کے بارے میں پورے کے پورے خطے کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں تھا. تو یہ تو مثبت پہلو ہیں. لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ڈیموکریٹس کی بھی ایڈمنسٹریشن دیکھی ہے اور ریپبلکنس کے بھی، ان دونوں کے ادوار دیکھے ہیں. میں خود جو مشاہدہ کر چکا ہوں وہ دیکھ چکا ہوں. جو سینئر بش تھے، پریزیڈنٹ کلنٹن تھے، یا یہ پریزیڈنٹ کلنٹن جو تھے وہ ڈیموکریٹ تھے. اس کے بعد جو جونیئر بش تھے وہ ریپبلکن تھے. اس کے بعد براک اوباما کا دور تھا، پھر جو ہے صدر ٹرمپ کا آیا. تو سن 1995 سے لے کر اب تک جو ہے ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات بڑھتے چلے گئے ہیں. یہاں تک کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو اسپیشل کوآپریشن کا ایک معاہدہ ہوا، اس سے براہ راست پاکستان اور کشمیر متاثر ہوں گے. یہ تو صدر ٹرمپ کے دور میں ہوا. لیکن جو بات باعث حیرت تھی کہ جب صدر بش نے ارلی 2000s میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ جی ہندوستان کو این ایس جی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے سلسلے میں ایک ویور دیا جائے، استثناء دیا جائے. تو اس کے بعد جب براک اوباما کی ایڈمنسٹریشن آئی تو انہوں نے بھی اسے قدم اور بڑھایا، بلکہ انہوں نے ایک قسم کی مہم شروع کر دی کہ این ایس ٹی نیوکلیئر سپلائرز گروپ جو ہے اس میں ہندوستان کو شامل کر دیا جائے. اور صدر ٹرمپ جو ہے اس نے پہلے تو تھوڑا سا جو ہے غیر جانبداری یا امپارشیالٹی کا ثبوت دیا، لیکن اس کے بعد وہ بالکل نریندر مودی کے ساتھ نتھی ہو گیا. یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہاؤڈی مودی میں جو ہے یہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر جو ہے ایسے لگتا تھا کہ ایک جماعت کا اجلاس ہو رہا ہے. یعنی ریپبلکنس اور بھارتیہ جنتا پارٹی مختلف نہیں تھے. یہ میں نے پس منظر اس لیے آپ کو بتایا کہ صدر جو بائیڈن سے ہمیں توقعات وابستہ کرنی چاہیے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی انیشیٹو لے، سیکیورٹی کونسل میں ہلچل پیدا کرے تو فیصلے ہو سکتے ہیں. لیکن امریکہ آپ کی اجازت سے جسٹ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اپنے انڈین اور امریکنز کے جو ریلیشن کی بات کی سر، اب دیکھا جائے تو سیکریفائسز پاکستان امریکہ کے لیے دے رہا ہے. جو افغانستان کی صورت میں آپ دیکھ لیں، وار آن ٹیرر کے معاملے میں 70,000 کے قریب پاکستانی شہید ہو گئے.
تو سر یہ وجہ کیا ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ کو یہ باور کرانے میں کیوں ناکام ہیں کہ آپ کے جو مفادات ہیں اس کا پروٹیکٹ پاکستان کرتا ہے، آپ کے لیے سیکریفائسز ہم دیتے ہیں، اور جب بھی کوئی ایسا سینسٹیو معاملہ آتا ہے وہاں وہ انڈیا کو پرائرٹی پہ رکھتے ہیں. اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ یہ کوئی ہماری ڈپلومیٹک فیلئر ہے، ہماری سائڈ پہ ایفرٹس نہیں ہے بینگ اے سینئر ڈپلومیٹ؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، آپ اسے ناکامی نہ کہیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت مضبوط بھی رہے ہیں. ایک ایسا دور تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان از دا موسٹ ایلائی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اور یہ 50 کی دہائی ہے، 60 کی دہائی ہے. پھر جو افغانستان میں جنگ لڑی گئی اس وقت جو ہے پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ اس میں گاہے بگاہے عدم اعتماد کی فضا بھی پیدا ہوتی رہی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے ہم نے اکٹھے لڑی، لیکن آہستہ آہستہ امریکہ جوں ناکام ہوتا گیا، طالبان کو شکست نہ دے سکے، افغانستان کی فوج کو مضبوط نہ کر سکے، تو انہوں نے ایک نیا متوازی بیانیہ شروع کر دیا، ان کا سارا قصور پاکستان کا ہے. یہ ہوتا ہے، سیاستدان کرتے ہیں، حکومتیں کرتی ہیں. جو سوال آپ کا ہے وہ یہ کہ ان کے مفادات بدل گئے ہیں، یعنی کہ پاکستان جو ہے اس کی اہمیت گھٹ گئی ہے، اور ان کے مفادات یہ ہیں کہ چین کا راستہ روکا جائے. چین جو ہے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت ہے، اصل میں ویسے تو دوسری ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر کوئی قرضے نہیں ہیں، وہ ساری دنیا میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، جس میں انہوں نے 3 بر اعظموں کو جوڑ دیا ہے، خود امریکہ اس کے اوپر انحصار کر رہا ہے. تو امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ معاشی طاقت نہیں ہے، یہ تو بعد میں جو ہے اسٹریٹجک اور فوجی اور عسکری طاقت بھی بنے گی. اور اس نے جو ساری دنیا میں جال پھیلایا ہوا ہے پینٹاگون کے ذریعے، جو ان کی کمانڈز ہیں ایشیا پیسیفک میں یا اس کے علاوہ اٹلانٹک میں یا دنیا کے ہر حصے میں، تو ان کو ایک خطرہ ہے. اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے اس علاقے میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکے. اس وجہ سے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے، ہندوستان ایسا کر نہیں سکتا، لیکن اس نے دھوکہ دیا ہوا ہے امریکہ کو اور اہل مغرب کو. ان کیس آف افغانستان انڈیا ان کی کیا مدد کرے گا آپ کا؟ کیونکہ جو اپنا ڈپلومیٹک سرکل ہے یا جو آپ کی بذات خود سروسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ایک طرف تو چائنا کو روکنا امریکہ کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ افغانستان سے نکلنا بھی ان کی پرائرٹیز میں ہے. تو اس کو بینگا پاکستانی اور بینگا اسٹیٹ پریزیڈنٹ آف AJ کے آپ مسئلہ کشمیر کے لیے کیسے مثبت یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی اپرچونٹی ہے یا اس سے کوئی زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم افغانستان میں کوئی پیس پروسیس میں یا ان چیزوں میں جو آل آؤٹ ہیلپ کر رہا ہے پاکستان، اس سلسلے کو جاری رکھیں تو یہ کوئی کشمیر پہ کہیں امپیکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ کہ جو ہندوستان کا افغانستان میں کردار ہے کلیتاً منفی ہے، یعنی یہ ایک ڈسٹرپٹیو فورس ہے وہاں، اور وہ اسے ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. نہ وہ افغانستان کے لوگوں کا دوست ہے، نہ وہ پاکستان کے لوگوں کا دوست ہے، بلکہ دشمن ہے. اور جو امریکہ جو ہے اس کی ہم نے مدد کی ہے، پاکستان نے مدد کی ہے. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ جو عمل شروع ہوا ہے، پاکستان کے بغیر ناممکن تھا، امریکیوں کو بھی پتہ ہے. لیکن امریکی وہاں سے جانا بھی چاہتے ہیں اور نہیں بھی جانا چاہتے ہیں کہ یہ جو قوم سازی کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا افغانستان میں، اب لوگ کہہ رہے ہیں، امریکی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کا کام نہیں ہے، اور یہ خواہ مخواہ یہ جنگیں مت لڑیں امریکہ سے دور، جس میں امریکی فوجی مارے جاتے ہیں، خزانے کا نقصان ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ پیچھے جانا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہاں کچھ موجودگی اس لیے برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اوپر نظر رکھنا چاہتے ہیں اور ایران کے اوپر نظر رکھنا چاہتے ہیں، اور ہندوستان اس سلسلے میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہے. تو اب آپ کی پوچھا کہ رکھنے کے لیے جی اور بیسز رکھنے کے لیے آمد و رفت رہے. ٹھیک ہے، ویسے بھی جو ہے افغانستان جو ہے بہت اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اوپر جو ہے وسطی ایشیا ہے، نیچے جنوبی ایشیا اور جنوب مغربی ایشیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں میں. لیکن آپ نے ایک اور سوال پوچھا کہ کیا اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے یا کشمیر کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ پاکستان کو یہ فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ بہتر ہو جائیں تو جو پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ترکمانستان سے جو بجلی آنی ہے، یا اس کے علاوہ جو اور کاروبار جو شروع ہے، جو سپیک ہے، چائنا پاکستان اقتصادی راہداری ہے، اس کے پھیلاؤ کے لیے، اس کی وسعت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ پورے کا پورا سینٹرل ایشیا ہمارے ساتھ جڑ جائے. وہاں ہمیں منڈیاں بھی ملیں گی اور ان کو بھی پاکستان کی منڈی ملے گی اور پاکستان سے ایک راستہ بھی ملے گا، تب یہ راہداری بنے گی.
کشمیر کا ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ 90 کی دہائی میں جب افغانستان سے پاکستان کے لوگ اور افغانستان کے لوگ فارغ ہوئے تھے تو انہوں نے پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کشمیریوں کی مدد کی کوشش کی تھی، کشمیریوں کی آواز پر کشمیریوں نے ان کو دعوت دی تھی کہ آئیں ہماری مدد کریں کہ ہم مارے جا رہے ہیں۔ مجھے اس قسم کا کوئی سیناریو اس وقت نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ڈپلومیٹکلی بیسیکلی میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ کیا پاکستان امریکہ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹائم ہے، ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے ایشو میں افغانستان سے آپ کو نکالنے میں یا پیس سیٹلمنٹ میں یا وٹ ایور جو امریکہ چاہتا ہے، تو اس کے اگینسٹ وہ انڈیا پہ پریشر ڈالے کہ آپ مسئلہ کشمیر سیٹل کریں؟ یہ ایسی کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے پاکستان میں جو یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو اس ٹائم پہ یہ کرنا چاہیے، ہماری جو فارن افیئرز ہیں منسٹری ہے وہ امریکہ سے بات کریں کہ ہم افغانستان میں آپ کو ریلیف دلوائیں گے، آل آؤٹ جائیں گے، جو ہمارا ٹرسٹ ہے افغان طالبان پہ اس کو انفلوئنس کریں گے، تو بدلے میں آپ انڈیا کو کہیں کہ مسئلہ کشمیر پہ کوئی سالڈ سٹیپ اٹھائے۔ یہ پاسبلٹی ہے بینگ اے ڈپلومیٹ آپ کے کسی اس میں کبھی بیک ڈور ڈپلومیسی میں کہیں ایسی کوئی بات زیر بحث آئی ہو یا ایسا ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ پہلے تو میں عسکری جہاد کی طرف جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں حالات معمول پہ آئیں اور وہاں امن و سلامتی کی فضا پیدا ہو اور خدا کرے ایسا ہو، تو آپ یہ کریں گے کہ اپنی جو فوج جو ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے ہمیشہ مغربی سرحد پہ رہا ہے، آپ اسے مشرقی سرحد کی طرف لا سکتے ہیں، ایل او سی کی طرف لا سکتے ہیں، ورکنگ باؤنڈری کی طرف لا سکتے ہیں اور بین الاقوامی سرحد پہ لا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان نے صرف کشمیر کے اوپر حملہ نہیں کیا، وہاں صرف 9 لاکھ فوجی نہیں بھیجے، ان کی جتنی فارمیشنز ہیں ان کا رخ پاکستان کی طرف ہے، ان کا جو ہے جس کو وہ اینیمی کہتے ہیں پاکستان کہتے ہیں، تو اس لیے آپ کو جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے، افواج کو بھی اور اس کے بعد عوام کو بھی۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کریں گے، انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو ہم زبردستی لیں گے واپس، پاکستان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ آپ بلوچستان میں بہت متحرک رہیں، وہ بلوچستان میں جو ہے دہشت گردی اور علیحدگی پسندی کی تحریکوں کو منظم طریقے سے جو ہے اسپانسر کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اب آپ کا آیا کہ جناب کوئی اس کا کوئی صفاتی راستہ بھی نکل سکتا ہے، تو صفاتی راستے کے بارے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قسم کا ابھی تک جو ہے کوئڈ پرو کو جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، یعنی ظاہر ہے کہ ہمارے جو سفارتکار ہیں، جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں یا جو حکومت ہوتی ہے، وہ کشمیر کے سلسلے میں، کشمیر کے حل اور تصفیے کے سلسلے میں ہمیشہ بات کرتے ہیں، افغانستان ہو نہ ہو، افغانستان کے ساتھ آپ جوڑے نہ جوڑیں، لیکن اس میں پہلے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے کہ امریکہ میں یہ پولیٹیکل ول موجود ہے، کیونکہ وہ اور ہندوستان بہت گہرے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، اور اب وہ ہر چیز جو ہے وہ ہندوستان کی اینک سے دیکھتے ہیں، ہندوستان کے عدسے سے دیکھتے ہیں، اور ہندوستان کا جو عدسہ ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں وہ دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں یا پاکستان ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، وہ یہ تھوڑی بتا رہے ہیں کہ وہاں وہ نہتے غیر مسلح کشمیریوں کو مار رہے ہیں بے دردی سے، ایسے جیسے ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا یا جا کے جو پولینڈ کے لوگوں کو مارا تھا یا ہنگری کے لوگوں کو یا فرانس کے لوگوں کے اوپر جا کے قبضہ کیا تھا، ہم اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، اس سے بدتر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ذمہ داری ہماری بنتی ہے، جو کام ہم نے اب تک کیا سو کیا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہمیں امریکہ کو آمادہ کرنا چاہیے، پوری سلامتی کونسل کو، جنرل اسمبلی کو، دنیا کے عوام کو، دنیا میں وہ طاقتیں جو عوامی قوتیں ہیں جو دباؤ ڈال کے فیصلہ کرواتی ہیں، ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ نہ امریکہ ہلے گا، نہ سلامتی کونسل جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی جنبش ہوگی، نہ ہی دلی جو ہے اس کے ہاتھ رکیں گے۔ دلی تو اس کو جو سمجھ رہا ہے، جو بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ ہے، وہ تو اسے سنہری موقع سمجھ رہے ہیں۔ کووڈ-19 پینڈیمک، امریکہ کے انتخابات کی ٹرانزیشن، بریکسٹ ہو گیا، دنیا کی توجہ بٹی ہوئی ہے، 2 سال میں وہ سارے کا سارا کام مکمل کرنا چاہتے ہیں، آبادی کو ہے وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہندوؤں کو لا کے آباد کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی سفارتکاری کو اور سیاسی مہم کو، کشمیر کے سلسلے میں سیاسی مہم کو، ان دونوں میں تفریق کرتا ہوں، بہت اعلیٰ سطح پہ لے جانا ہوگا کامیابی کے لیے۔ ٹھیک سر، ایک چیز اسی سے ریلیونٹ کویسچن ہے کہ اب انڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بلوچستان سے برامداغ بگٹی کو اٹھایا، ہریبیار مری کو اٹھایا اور انہیں باہر لے جا کے بٹھا دیا، اور دنیا میں کہیں نہ کہیں اقوام متحدہ میں، جنیوا میں ان کے خطاب بھی ہو رہے ہوتے ہیں،
اور ایک بالکل فیک طرح کا نیریٹو وہ دنیا کو دے رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے. اب ہمارے ہاں مقبوضہ کشمیر میں اتنی قربانیاں ہوئی ہیں سر, وہاں کے لوگوں کی آپ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ سروے اٹھا کے دیکھیں, وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, سیکریفائسز ہیں, ہندوستانی بربریت پہ پوری دنیا لکھ چکا ہے. لیکن اس کے باوجود امریکہ جیسی سپر پاور کو یا دنیا کے دیگر مہذب جو ممالک ہیں انہیں ہم کیوں نہیں یہ باور کروا پائے کہ صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے. یعنی ان شارٹ ہندوستان اپنا غلط بھی صحیح کر کے دنیا میں بیچ رہا ہے, اور ہمارے پاس ہم حق پہ ہونے کے باوجود وہ چیز انٹرنیشنل ہائی لائٹ نہیں کر پا رہے. تو یہ سر کیا ڈپلومیٹک فیلئر نہیں ہوگا؟ میں پھر بھی جو ہے ناکامی کا لفظ استعمال نہیں کرتا, اور میں کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کشمیری خون دے رہے ہیں 73 سال سے, اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سن 1819 سے وہ خون دے رہے ہیں جب گلاب سنگھ نے جموں میں ریاست سنبھالی تھی. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس وقت سے. تو اور اس کے بعد آج آپ اور میں بات کر رہے ہیں, کشمیری خون دے رہے ہیں, آج نوجوان قتل ہوں گے. آج جو ہے پڑھے لکھے نوجوان وہ ملیٹنسی کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ ہماری تو آواز دنیا سن رہی ہے اور نہ ہی ہندوستان کوئی پیسفل سٹرگل کے لیے کوئی اسپیس دے رہا ہے. تو وہ ایک بڑا نوجوانوں میں فرسٹریشن ہے آکوپائڈ کشمیر کے. فرسٹریشن ہے, لیکن باہمت ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں. 9 لاکھ فوج سے لڑ رہے ہیں اور سویلینز لڑ رہے ہیں. جو جنگجو ہیں ان کی تعداد جو ہے 200-250 کے قریب بتاتے ہیں. 200-250 ایک طرف, 9 لاکھ فوجی ایک طرف, اور عدم تناسب کی انتہا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اور نہ پاکستان کے لیے ناکامی کا لفظ استعمال کیے. ہندوستان سر پیٹ لیتا ہے کہ پاکستان کے ہم نے 2 ٹکڑے کیے, ان کے ساتھ اتنی جنگیں لڑی, اس کے بعد معاشی دباؤ ڈالا, ان کو ساری دنیا میں جو ہے صفاتی طور پر تنہا کرنے کی کوشش کی. پاکستان کی ہر حکومت, پاکستان کی ریاست مسلسل اپنے موقع پر کھڑی ہے. تو اس وجہ سے, لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ جو کشمیر کے بارے میں حقیقت ہے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. یعنی علم کی کمی نہیں ہے. وہ دلی میں بیٹھے ہوئے سفارت خانے ہوں یا ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوں یا سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہوں, تھنک ٹینکس ہوں دنیا کے بڑے بڑے, کیونکہ 3 بڑی جوہری ریاستیں ہیں یہاں, ایٹمی ریاستیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ آتش فشاں ہے, کسی وقت بھی جو ہے پھٹ سکتا ہے, اور کشمیر کی وجہ سے پھٹے گا. یہ نہیں, اصل میں ہندوستان آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی جو ہے اپنے جرائم کی شدت میں اضافہ کرتا ہے تو اس وقت جو ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے جارحانہ. کیوں؟ تاکہ دنیا یہ سوچے کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 2 نیوکلیئر ریاستوں کے درمیان تصادم ہو سکتا ہے, جو صرف ہندوستان پاکستان کے لیے نہیں باقی دنیا کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں آگہی مکمل ہے. آگے مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا یہ جو مصلحتوں میں اور معاشی منفعت میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں, کیا یہ کشمیر کے حق میں فیصلہ کریں گے؟ تو ہمارا نظام جو ہے وہ برے طریقے سے ٹوٹ رہا ہے, عالمی نظام, اور اس میں حق و انصاف کی بات نہیں کی جاتی, مصلحت اور منفعت کی بات کی جاتی ہے. ٹھیک سر, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ آزاد کشمیر سردار مسعود خان. ایک شارٹ سے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ جو ہندوستان نے آرٹیکل 370 ریووکیٹ کیا, کیا عالمی سطح پہ جو UN کی ریزولوشنز ہیں اس میں اس عمل کو, ہندوستان کے اس عمل کو کیسے دیکھا جاتا ہے. ایک شارٹ سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب. ہم ان کے سفارتی جو ایک بہت بڑی ہسٹری ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ جو چینجز ممکن ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں, اور مسئلہ کشمیر پہ اس کا کیا اثرات ہو سکتے ہیں. سر, آرٹیکل 370 انڈیا نے پچھلے سال جب ریووکیٹ کیا تو اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ اس کو جو UN کی ریزولوشنز ہیں ان میں کیا کوئی اس کے تناظر میں اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لوکلی تو ٹھیک ہے, ہمیں یا مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس سے پریشان ضرور ہیں, لیکن عالمی برادری اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ جو 5 اگست 2019 کے بعد عالمی برادری جاگی تھی سر, اور اس انٹرنیشنل میڈیا ہو, یورپین پارلیمنٹ, US کانگریس, یونائٹڈ کنگڈم پارلیمنٹ, آسیان کی کچھ پارلیمنٹس جو ہے خود جو, بلکہ خلیجی ریاستوں میں یہ احساس بڑھا, پہلے نہیں ہوتا تھا. خلیجی ریاستوں کے اخبارات ہوں, امریکہ کے ہوں, یورپ کے ہوں, ان سب نے
رپورٹنگ شروع کر دی. حالانکہ جو ہے کشمیر میں بہت پابندیاں تھیں، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے کشمیر کے اوپر نہ صرف اداریے لکھے بلکہ تجزیے شائع کیے اور کشمیری آوازوں کو بھی جگہ دی. مثال وہ کشمیری نوجوان تھے، وہ بڑے بڑے رسائل اور جرائد میں ان کے مضامین چھاپے گئے ہیں، ان کی روداد، ان کی کہانی جو ہے اس کو باقاعدہ ایک پذیرائی دی گئی ہے. لیکن اچھا یہ ایک بہت روشن پہلو تھا، یعنی کیا ذرائع ابلاغ، اس کے بعد جو پارلیمنٹیرینز، یعنی اور پھر اس کے بعد یہ جو یورپین پارلیمنٹ ہے اس نے جو ہے اس جنوری میں اس کے کوئی تقریباً جو 750 کے قریب ان کے ممبرز ہیں، اس میں سے 622 کے قریب جو پارلیمنٹیرینز تھے، ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ، انہوں نے درجن بھر جو قراردادیں جمع کروا دی تھی، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف وہ ایک قانون لا رہا تھا، ترمیمی قانون بلکہ لایا وہ اس کے، اور کشمیریوں کے خلاف جو اس نے کارروائی کی اس کو نشانہ تنقید بنایا، اور اس سے جو ہے ہندوستان سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کرے اور اہل جموں و کشمیر کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا تو اٹھی، جو لوگ نہیں اٹھے یا جنہوں نے بہت ہی مبہم، کمزور، نعیف بیانات دیے، وہ تھے اقوام متحدہ، یا اس کے بعد جو ہے جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں. میں شکوہ کر رہا ہوں اس وقت جو ہے میری امریکی سفارتکاروں سے، سفیروں سے بھی گفتگو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے بیان دیے. بیان کی ضرورت نہیں ہے، وہ فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ فیصلہ کرنے والے ممالک ہیں، انہیں قیادت کے مظاہرے کی ضرورت ہے. وہ ہندوستان کا راستہ روکیں. اس پیمانے پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جس پیمانے پہ ہندوستان مقبوضہ جموں کشمیر میں مظالم کر رہا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی، دوسری جنگ عظیم کے بعد نہیں ملتی. مثال کے طور پر ابھی شاید آپ کو علم ہونا چاہیے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب بھی پروگرام کریں تو اپنے پروگراموں کا آغاز جو ہے وہ کریں یہ جو غیر قانونی آباد کاری ہے، جو وہاں کوئی تقریباً ہندوستان سے 22 لاکھ ہندوؤں کو چن کے ہندوؤں کو یہاں مقبوضہ علاقے میں آباد کیا جا رہا ہے، تاکہ قوم کو بدل دیا جائے، تاکہ کشمیری قوم کو تبدیل کر دیا جائے، اس کی آبادی کو آبادی کے تناسب کو نہیں، قوم کو ہی تبدیل کر دیا جائے. کیونکہ ان کو یہ چوائس دے رہے ہیں کہ یا تم ہندو بن جاؤ دوبارہ سے، جو شیخ ہیں یا اس کے علاوہ جن جو پنڈت تھے پہلے اور بعد میں جو ہے کشمیری ہوئے، یا پھر یہاں سے نکل جاؤ. یہ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، یہ کشمیر میں بھی کہا جا رہا ہے. تو کشمیریوں سے ان کی زمین چھینی جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ مسجدیں بعد میں آئی، مندر پہلے آئے، لہٰذا 1 لاکھ مندر وہاں تعمیر کریں گے. کشمیریوں کی زمین ان کی زمین نہیں ہے، وہ جو ہے ایک حکم سرکار سے اسے چھین رہے ہیں تاکہ وہاں جو ہے ایلیگل سیٹلمنٹس قائم کی جا سکیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب ہے، یہ جنگی جرائم ہیں، یہ نسل کشی ہے، اس کو جینوسائیڈ کہتے ہیں، یہ نسلی تطہیر ہے، اس کو ایتھنک کلینزنگ کہتے ہیں. یہ جو جنیوا کنونشن ہے، جو انٹرنیشنل لا ہے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے، اس کے مطابق یہ سارے کے سارے ان قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں. اور دوسرے یہ کہ اس کے لیے ہندوستان جواب دہ ہے. اگر حالات مختلف ہوتے، مثلا 90 کی دہائی ہوتی اور یا 45 کے بعد کا جو عرصہ تھا، تو نریندر مودی اور امت شاہ تو یہ ہیگ میں کٹہرے میں کھڑے ہوتے اور یہ جیل کی کوٹڑیوں میں ہوتے. اس طریقے سے یہ دندناتے نہ پھرتے، کیونکہ یہ جس قسم کے جنگی جرائم کا یہ ارتکاب کر رہے ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی. انوالو رہے ہیں جیسے. جی آپ او آئی سی سے متعلق کوئی سوال پوچھ رہے تھے. او آئی سی کا رول تو خیر سر بڑا مایوس کن اوورآل نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے پھر بھی باقی دنیا، جیسے آپ نے فرمایا کہ آرٹیکل 370 کے بعد ایکٹیو بات ہوئی، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بات کی. لیکن پوائنٹ سر میرا یہ تھا کہ کیا آرٹیکل 370 انٹرنیشنل جو ریزولوشن جو پاس ہوئی ہیں یو این میں، ان کے اوپر اثر انداز ہوا ہے، یا دنیا نے اس کو جو اپنا بیسک جو کشمیر پہ ان کی جو ریزولوشن تھی یو این کی، وہ ایز اٹ از اپنی جگہ سٹینڈ کرتی ہے؟ یہ بیسکلی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ہندوستان نے تو کہہ دیا کہ یہ ہمارا حصہ ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن نے فی الحال اس میں ریفرینڈم ہونا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ کشمیری اپنے حق کے رائے دہی استعمال کریں گے. اس سٹانس پہ بیسکلی یو این کے سٹانس پہ کوئی تبدیلی تو نہیں آئی ہندوستان کے اس عمل سے؟ نہیں، یو این کے سٹانس میں تبدیلی نہیں آئی، نہ آ سکتی ہے،
کیونکہ وہ قراردادیں ہیں اور اس کے سلامتی کونسل کے فیصلوں کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس آئے تھے، ہماری ملاقات ہوئی تھی ان سے یہاں دفتر خارجہ میں، اور ان نے بیانات بھی جو دیے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ قراردادیں قائم ہیں اور کشمیر کا سٹیٹس جو ہے یا کشمیر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو 370 آرٹیکل 370 اٹ واز این ایمپٹی شیل، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ اصل میں ایک قانونی یا آئینی قبضہ کرنے کے لیے ہندوستان نے یہ شق جو ہے اپنے آئین میں شامل کی تھی اور اسے کمزور رکھا تھا کہ جب چاہے اس کا صدر جو ہے اسے منسوخ کر سکتا ہے۔ باقی آرٹیکل 370 کے تحت جو مقبوضہ ریاست کو جو انہوں نے حقوق دیے تھے وہ بھی ہر سال جو ہے چھینتے رہے، تو اٹ ہیڈ بیکم این ایمپٹی شیل، خول رہ گیا تھا۔ اصل جو انہوں نے وار کیا ہے وہ آرٹیکل 35A کا کیا ہے، جس میں کشمیریوں سے ان کی زمین، ان کی شہریت، ان کا روزگار، ان کی نوکریاں، ان کی تعلیم، ان کے دوسرے حقوق جو ہے وہ چھین لیے۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ جو نیو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ہے اس کے تحت جو ہے 20 لاکھ ہندو تو باہر سے آ گئے ہیں، لیکن کشمیری لائنوں میں کھڑے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کشمیری ہیں اور ان سے 10 دستاویزات مانگی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اب اگر اس پیمانے پہ یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور دفتر خارجہ نے، ہمارے دفتر خارجہ نے پریزیڈنٹ آف دا سیکیورٹی کاؤنسل اور سیکریٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشنز کو مطلع رکھا ہے، انہوں نے کیا قدم اٹھایا؟ یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم سلامتی کاؤنسل میں دوبارہ اجلاس کروا سکے ہیں۔ 3 نشستیں ہوئی ہیں، اگرچہ وہ در پردہ ہوئی ہیں اور بہائنڈ دا سینس ہوئی ہیں، غیر رسمی ہوئی ہیں، لیکن ہوئی تو ہے نا، جس کا مطلب یہ ہندوستان کا بیانیہ مسترد ہوتا ہے کہ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے۔ سر، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موحد یوسف نے پچھلے دنوں کہا کہ ہم اب ٹرائی پارٹی جو ڈائیلاگ ہیں اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، کشمیریوں کو بھی اس کا حصہ رکھا جائے، پہلے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوتے رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں کشمیری لیڈرشپ انوالو ہوتی ہے، آپ جیسی قیادت یا آکوپائڈ کشمیر سے لوگ اس کا حصہ بنتے، تو یہ کشمیر کاز کے لیے کتنا امپیکٹ اس کا آئے گا، کیا ایڈ ہوگا اس میں؟ اول تو ہندوستان جو ہے کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایک پارٹی، ایک فریق تو غائب ہے، یعنی جو کشمیری ہیں اور پاکستان کے لوگ ہیں وہ مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس طرف ہندوستان نہیں بیٹھا ہوا۔ 2 فریق موجود ہیں، تیسرا فریق موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اصولاً یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ میں کہتا ہوں آج کل مختلف اجتماعات اور کانفرنسز میں کہہ رہا ہوں کہ آج تک مسئلہ کشمیر اس وجہ سے بھی حل نہیں ہوا کہ کشمیریوں کو کبھی نمائندگی نہیں دی گئی۔ یعنی اقوام متحدہ کی حد تک جو ہے کشمیریوں کو ایک کلیدی فریق مانا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے جو فیصلے کیے اس میں کہا کہ اصل پارٹی جو ہے وہ کشمیریوں کی ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ ہندوستان اور پاکستان کا کام یہ تھا کہ یہ وہ فضا پیدا کریں جس میں ریفرینڈم ہو سکے، جس میں رائے شماری ہو سکے، اور اقوام متحدہ نے اس کی نگرانی کرنی تھی۔ ہندوستان نے یہ کیا ہے کہ ہندوستان نے کوئی فریم ورک اس طریقے سے تبدیل کیا 1972 کے بعد کہ جو مذاکراتی عمل ہو اس سے کشمیری بھی خارج ہو جائیں اور اقوام متحدہ بھی خارج ہو جائے۔ ہم نے اس صورتحال کو بحال کرنا ہے۔ جو میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یقیناً اب جو بھی مذاکرات ہوں، اور میں یہ حکومت پاکستان سے بھی کہوں گا کہ کوئی درپردہ مذاکرات نہ کریں، پس پشت کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، یعنی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہونی چاہیے، کھل کر گفتگو ہونی چاہیے، اور اس میں کشمیری آوازیں شامل ہونی چاہیے، مقبوضہ کشمیر سے اور آزاد کشمیر سے، اور کیونکہ وہ کلیدی فریق ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو نقطۂ آغاز ہے ان تمام مذاکرات، اس مذاکراتی عمل کا، اس کے ٹیبل پہ سب سے پہلے رکھیں آپ اقوام متحدہ کی قراردادیں، کیونکہ ہندوستان کہتا ہے کہ جناب اب وہ ریلیونٹ ہو گئی ہیں، ہندوستان کا یہ موقف نہ مانیے، کیونکہ اس کی بدنیتی تو واضح ہے، ظلم و استبداد اپنی عروج پہ ہے۔ تو مذاکراتی عمل جو ہے معنی خیز ہونا چاہیے، اگر آپ اس کی بنیادیں صحیح رکھیں گے تبھی جو ہے وہ عمارت اوپر جا سکے گی۔ اگر بنیادیں ہی کچی ہوں گی، آپ خام خیالی یا
کھوکھلی توقعات سے جو ہے کسی مذاکراتی عمل کو شروع کریں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ٹھیک سر، بینگ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر، آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے دنیا کو اس مسئلہ کشمیر کے حوالے سے؟ کون سے وہ امیڈیٹ سٹیپ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری لے جس سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ریلیف مل سکے اور ایک جو بہتری کی طرف معاملہ آگے جا سکے؟ اس پہ آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ میرا پیغام تو یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی برادری کو پیغام دیتے دیتے تھک گئے ہیں۔ ہم ان کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، بعض اوقات کھولتے ہیں، بعض اوقات نہیں کھولتے، اور کھول بھی لیں تو سنتے نہیں ہیں، سن لیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آزادی کشمیر ہمیں خود حاصل کرنی ہوگی، یعنی جس طریقے سے الجزائر کے لوگوں نے حاصل کی، جس طریقے سے ساؤتھ افریقہ کے لوگوں نے حاصل کی، جس طریقے سے دنیا کی دوسری نوآبادیاتی قوتوں نے، نوآبادیاتی علاقوں نے حاصل کی، وہاں کی آبادیوں نے حاصل کی، ہم بھی ویسے ہی حاصل کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ایک بین الاقوامی عوامی تحریک کی ضرورت ہے۔ کشمیریوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم ان کی بہادری، شجاعت اور ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اس وقت تک یہ جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک ہم کامیاب نہیں ہو جاتے۔ ہم حق پر ہیں، خدا تعالی ہماری مدد کرے گا، ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے صدر آزاد جموں اینڈ کشمیر سردار مسعود خان صاحب۔ انہوں نے اپنے سفارتی تجربے کی روشنی میں بھی گفتگو کی اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ایک بڑی بہترین میں سمجھتا ہوں کہ بات انہوں نے کی کہ جو انٹرنیشنل برادری ہے اسے اپنی قراردادوں پہ فی الفور عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ان کا جو میسیج ہے یہ پرعزم ہے۔ انہیں ایک امید ہے کہ ہم اپنی جو جد و جہد ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے بالخصوص وہ اس چیز کے اوپر کام کرے۔ سردار مسعود خان صاحب جیسے جو ہمارے سفارت خار ہیں، یقینی طور پہ یہی ہمارا سرمایہ ہے، اور یہ کیونکہ بذات خود ریاست جموں کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں تو یہ بہتر طریقے سے ان چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اور اگر ٹرائب پارٹی ڈائیلاگ کا جو معاملہ آتا ہے تو اس میں میرا ذاتی طور پہ بھی یہ تجزیہ ہے، اور ہم نے جتنے لوگوں سے بات کی سب یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی شخصیات جب ٹیبل پہ ہوں گی تو یقینی طور پہ کشمیر کا مقدمہ بہتر انداز میں آگے جائے گا، اور جیت یقینی طور پہ کشمیریوں کی اور پاکستان کا مقدر ہوگی۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔